بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک امین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارا جو بجلی کا سسٹم چل رہا ہے پورے پاکستان میں، کنڈا سروس جس کو ہم کہتے ہیں، کنڈا سروس بھی چل رہی ہے۔ تو ہمارے بڑے بڑے جو سرکاری عہدیدار ہیں وہ بھی بجلی فری چلا رہے ہیں۔ جو ہمارے جج صاحب ہوتے ہیں وہ بھی بجلی فری چلاتے ہیں۔ تو یعنی ہمارے جو بھی بڑے عہدے پہ ہوتے ہیں ان سب کی بجلی فری ہوتی ہے۔ جیسے کہ کنڈا سروس تو فری ہے صحیح، اور ایک ایک بڑے ایم این اے کے یا کسی سرکاری عہدیدار کا کئی رشتہ داروں نے کنڈے لگائے ہوئے، تو وہ کیا دکھاتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کوئی بات کی جائے تو جی ہمارا فلاں آدمی سی ایم ہاؤس میں وہ فلاں جگہ پہ بیٹھا ہے تو ہمارا کنڈا تو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا۔ اور ہوتا بھی ایسے، تقریباً ایسے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ کہہ دیتے ہیں جی ہمارا تو آرمی کا بہت بڑا آفیسر ہے۔ تو تقریباً یہ چیزیں دکھا کر کنڈا سروس کامیاب ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو کے الیکٹرک کے لوگ ہیں یا لیسکو کے لوگ ہیں یا جو بھی ملازمین ہیں اس بجلی کے، وہ دیکھ کر بھی اس کنڈے کو نہیں کاٹ سکتے۔ ان کے سامنے کنڈے کھڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں بھی یہ کنڈا لگا ہوا ہے لیکن وہ کاٹ نہیں سکتے، کہ ان کو پتہ ہے بھی یہ کاٹیں گے تو ہمیں پھر سے لگانا پڑے گا۔ اور اسی طرح میں ایک حکومت سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں، ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں ہم، تو جیسے وفاق ہے یا صوبائی حکومت ہے، اسی طرح ہمارے مسجد کی بجلی میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ مسجد میں کنڈا لگا کے دو۔ مسجد کی بجلی اگر فری ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہماری گورنمنٹ فری بجلی نہیں دے سکتی تو اس میں ریلیف ہونا چاہیے۔ ریلیف بھی ایسے نہیں کہ جیسے پیٹرول میں ملتا ہے 2-3 روپے لیٹر پیچھے کم ہو گیا، نہیں، ایسا ریلیف نہیں چاہیے۔ کم از کم مسجد کی بجلی 50% تو لازمی کم کرنی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اپنے گھر کے لیے آپ سے سفارت نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اتنے بڑے بڑے تقریباً میرے خیال ہے 50% ہماری بجلی جو ہے نا وہ ایسے جاری ہے فری میں۔ تو مسجد میں اگر آپ بجلی فری دے دو گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، جہاں پہ مدرسہ ہو گیا، مسجد ہو گیا۔ اگر گورنمنٹ ہماری یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر اس کے اندر جو یہ بےہودہ ٹیکس میں کہوں گا، ناجائز ٹیکس جو مسجد میں لگتے ہیں۔ اب مسجد میں جیسے ٹی وی نہیں ہے، وہاں پہ بھی وہ ٹی وی کا وہ فیس لگی ہوتی ہے۔ تو ایسے کر کے کچھ اور بھی ٹیکس ہیں مسجد کے جو بل ہے نا، اس میں وہ ٹیکس اگر ہٹا دے گورنمنٹ تو مجھے لگتا ہے بہت اچھا یہ ریلیف ہے مسجد کے لیے۔ اور اس میں ہر مسجد کی ایک لمیٹڈ ہونی چاہیے، مسجد کے حساب سے۔ ایک بڑی مسجد ہے اس میں اس کے حساب سے ہونا چاہیے، چھوٹی مسجد ہے، بہرحال ریلیف ہونا چاہیے مسجد کی بجلی میں۔ مدرسہ اور مسجد میں ریلیف ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارا ایک جج صاحب ریٹائر ہو گیا اسلام آباد میں، تو نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یار پھر بھی چلو کسی کا امیج خراب نہیں ہو۔ تو اس جج صاحب نے کیا کیا، اپنے بنگلے کی چھت پہ پورے پہ سولر سسٹم لگوا لیا اس نے۔ 10 لاکھ یا 12 لاکھ جب جو بھی خرچہ ہو گیا، یعنی اس نے اپنے گھر کی بجلی سولر پہ کر دی۔ تو پھر اس کے ذہن میں آیا کہ یار یہ پیسہ تو میں نے ادھر لگا دیا تو اس کا کوئی فائدہ تو مجھے ہونا چاہیے۔ اس نے جناب اعلیٰ گورنمنٹ کو درخواست دے دی کہ بھائی میں نے اپنی بجلی کا سسٹم چینج کیا ہے، جو میرا بجلی کا خرچہ تھا، جو میرا بل، جو مجھے بجلی ملتی تھی اتنے یونٹ کے مجھے پیسے ملنے چاہیے۔ وہ اماؤنٹ جو ہے نا آپ میری پینشن میں ایڈ کر دو۔ تو ہمارے یہ جو جج صاحب ہیں یا بڑے بڑے سرکاری عہدیدار ہیں، جو بھی یعنی جن کی سنوائی ہوتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، تو وہ تو یہاں تک پہنچے ہوئے۔ تو ہماری مسجد کے لیے اگر آپ گورنمنٹ کچھ ریلیف دے دے گی تو میرے خیال ہے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا گورنمنٹ کو، اور ہونا بھی چاہیے۔ جہاں پہ اتنے خرچے ہو رہے ہیں، ایک مسجد اور مدرسے کو کچھ ریلیف دے دے گورنمنٹ۔ میں اپنے دوستوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ جو میرے ناظرین ہیں، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اس کو آپ
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। उसका क्या फ़ायदा होएगा? हो सकता है मेरी बात ये हमारे हुक्मरानों तक पहुंच जाए, हमारे हुक्मरान इसकी तरफ हो सकता है कोई तवज्जो करे और सोच ले। तो दूसरी रिक्वेस्ट नाज़रीन से ये है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, और जो टिकटॉक पे देख रहे हैं वो फॉलो कर दो। बहुत मेहरबानी होगी।